نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، قبر جو ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ جو قیامت کا سلسلہ ہے وہ تو قیامت تک ہے ہی، لیکن اس کا آغاز ہمارے مرنے کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری روح جو ہمارے جسم کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، جب موت آتی ہے تو جدا کر دی جاتی ہے، پھر اس کا تعلق ہماری جسم کے ساتھ دوبارہ بحال کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو مختلف احوال عطا فرمائے، یعنی روح تو مرتی نہیں ہے، جسم تو مر گیا، روح مرتی نہیں ہے، اور جسم کے روح کے ساتھ تعلق کے ساتھ ساتھ یہ ساری کیفیات ہیں، اور سارے یہ سزا اور جزا کا تعلق ہمارے جسم اور روح کی دونوں کی جو صورتحال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے روح کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ مختلف اہل ایمان وہ ہیں کہ جن کی روحیں اللہ کریم اعلیٰ علیین میں عطا فرمائے گا، جو بلند جنتوں کا مقام ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر اعلیٰ علیین میں ان کی روحیں ہوں گی، لیکن ان کی روحوں کا تعلق ان کے جسم کے ساتھ بھی رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی چیز بھی اس کے لیے ناممکن نہیں ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں ان کا تعلق کہ ایمان بالغیب کے ساتھ ہے، ایمان بالغیب کے ساتھ۔ قبر کی زندگی کا تعلق بھی ایمان بالغیب کے ساتھ ہے، حشر کی زندگی کا تعلق بھی ایمان بالغیب کے ساتھ ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کے احوال قبر سے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ موت کا ذکر کیا جاتا تو ان پر وہ رقت اور رونے کی وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی تھی، آخرت کا ذکر کیا جاتا تو اس طرح کی کیفیت طاری نہیں ہوتی تھی، لیکن جب قبر کا ذکر کیا جاتا تو وہ رونے لگ پڑتے، ان کی آنکھیں چھما چھم برسنے لگ پڑتی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے۔ پوچھنے والے پوچھتے کہ حضور جب آخرت کا ذکر کیا تو آپ کی کیفیت ایسی نہیں ہوئی، لیکن جب قبر کا ذکر کیا تو آپ کی کیفیت اس طرح کیوں ہو گئی؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے دوستو، قبر آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے، جو شخص اس قبر کے مرحلے میں کامیاب ہو گیا تو وہ یہ سمجھے کہ اس لیے آخرت جو ہے وہ آسان ہو جائے گی، اس کے لیے پھر آخرت کے مرحلے آسان ہو جائیں گے۔ لیکن قبر اگر مشکل ہوگی تو پھر بہت زیادہ پریشانی ہوگی۔ تو کافر جو سوالوں کے صحیح جواب نہیں دے پاتا اس کے لیے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر کو حکم دیتا ہے کہ قبر تو مل جا اور آپس میں جو سکڑ جا، قبر سکڑ جاتی ہے، آپس میں مل جاتی ہے، اور اتنی ملتی ہے کہ بندے کی پسلیاں، ادھر کی پسلیاں ایسے ادھر چلی جاتی ہیں اور ادھر کی پسلیاں ادھر آ جاتی ہیں۔ یہ کیفیت قبر میں اس شخص کی ہوتی ہے جو کامیاب نہ ہو سکا، اور کامیابی کی اس کو نوید نہ مل سکی، اور پھر حشر تک، قیامت تک کے لیے قبر کے عذاب اس کو ملتے رہیں گے، اور قبر کے عذاب سے وہ دو چار ہوتا رہے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آل فرعون کا ذکر کیا گیا۔ آل فرعون اور اس کے پیروکار جتنے تھے سب کے سب غرق ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے نکل گئے اور یہ سارے غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ غرق تو ہو گئے، لیکن اب ان کی کیفیت کیا ہے؟ حالانکہ وہ پانی میں گئے ہیں، ان کے لیے کوئی قبریں نہیں کھودی گئیں، قبروں میں دفن نہیں ہوئے، پانی میں گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اب ان کی کیفیت یہ ہے کہ صبح و شام آگ میں جلائے جاتے ہیں، صبح و شام ان کو آگ میں دہکایا جاتا ہے، اور آگ ان کے سامنے لائی جاتی ہے، اور پھر آگ کے عذاب سے وہ دوچار کیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ پانی میں غرق ہوئے۔ اس طرح کی مختلف آیات مبارکہ ہیں۔ دوستو، ہمیں اپنی زندگی کو اس خوبصورت طریقے سے گزارنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہماری یہ زندگی جب ختم ہو اور زندگی کا اگلا مرحلہ قبر، جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں، وہ شروع ہو، تو وہ ہمارے لیے خوبصورت آغاز ہو، وہ ہمارے لیے اللہ کی نعمتوں کا پیش خیمہ ہو، وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے کرم کا، اللہ کے فضل کا وہ نقطہ عروج ہو کہ جب اللہ کریم اپنے فرشتوں کو فرمائے کہ فرشتوں یہ میرا بندہ ہے، اس کو بٹھاؤ اور اس کو میری نعمتوں سے شاد کام کرو،
اور وہ فرشتے پھر قبر میں اس کو کہتے ہیں نم کا نومت العروس، تو ایسے آج ایسے سو جا کہ جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔